اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کی بارگاہ سے ہی آتی ہے۔ مدد وہی کرتا ہے، وہی معین ہے، وہی مددگار، اور مدد اسی کی بارگاہ سے آتی ہے، وہی مدد کرنے والا، وہی مدد کرنے والا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں تو نیکیاں کرنے کی طاقت بھی اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت بھی اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ جہاں بھی مدد آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کریم مدد عطا فرماتا ہے، وہی مدد کرنے والا، وہی مدد کرنے والا۔ اس مقام پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ مدد کرنے والا، اس سے مدد مانگنی چاہیے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہی افضل ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، وہی مدد کرنے والا۔ ہم ایاک نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مولا تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی سنی اللہ سے مدد مانگنے کا کبھی انکار نہیں کرے، کبھی کوئی سنی اللہ سے مدد مانگنے کا انکار نہیں کرے گا۔ مدد اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے، مدد وہی فرماتا۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یا تو جہالت کی وجہ سے یا مسلکی عناد اور بغض کی بنا پر دین کے مسئلے موڑنے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نظریات بالکل واضح ہوتے ہیں، اللہ کریم مدد فرمانے والا ہے اور اس سے مدد مانگی جائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگے تو اہل سنت کے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اہل سنت کے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کسی سے مدد مانگی ہے تو ہم نے اس کو خدا سمجھ لیا ہے، اسے خدا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ نے یہ نظام، یہ دنیا دار الاسباب بنایا ہے، یہاں ہر شخص دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ہر بندے کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹوں کو باپ کی ضرورت ہے تو باپ کو بیٹوں کی ضرورت ہے، بھائی کو بھائی کی ضرورت ہے، کاروبار سیٹھ کو ملازم کی ضرورت ہے تو ملازم کو سیٹھ کی ضرورت ہے۔ یہ نظام مالک نے ایسے ہی بنایا۔ اس نظام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے احکامات ہمیں دیے گئے، اور مدد مانگنا اس میں حرج کی بات نہیں ہے، یہ نارمل روٹین اور زندگی کا حصہ۔ میں آپ سے کچھ مانگوں، آپ مجھ سے کچھ مانگیں، جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ میری ہیلپ کریں۔ تو یہ مدد مانگنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر اللہ سے کچھ مانگتا ہے، وہ پیسے مانگے، وہ چیز مانگے، وہ ہیلپ مانگے، مدد مانگے، تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ یہ کون سا اسے خدا سمجھتا ہے؟ اگر اسے رب سمجھے، خدا سمجھے تو مشرک ہو جائے، لیکن کوئی سنی کسی غیر اللہ کو خدا نہیں سمجھتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جنہیں اس بات کی غلط فہمی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی، وہ اپنی غلط فہمی کو دور کریں۔ ہمارے یہاں اللہ سے مدد مانگنا اور یہ عقیدہ کہ اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہی افضل عمل ہے۔ ہم یا اللہ مدد کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ سے مدد ہم مانگتے ہیں، اس سے نہ مانگیں تو پھر ہم کس سے مانگیں؟ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، غیر اللہ کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، زندہ لوگ ہوں،
ہم ان سے بھی معاونت لیتے ہیں، اور زندوں سے تو سب ہی لیتے ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ مسئلہ ہے صاحب مزار سے مدد لینے کا۔ یہ ایک عجیب منطق ہے کہ آدھا آدھا مسئلہ مانو، آدھا گھما لو۔ ایک بندے سے ہماری بات ہوئی، اس نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس بات پہ پکے ہیں آپ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے؟ بولے جی ہاں، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے۔ میں نے کہا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں اس کو مدد کرنا ہی کہتے ہیں، یہ میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، میرے پاس علم ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، آپ کی مشکل حل کر رہا ہوں۔ آپ مکینک ہیں، میری گاڑی خراب ہو جائے، میں آپ سے کہوں یار تھوڑی سی ہیلپ کر دو، میری گاڑی سیٹ کر دو، تو آپ میرے مددگار ہیں، میں نے آپ سے ہیلپ مانگی ہے۔ دنیا میں ہر بندہ دوسرے سے ہیلپ مانگتا ہے، مدد مانگی جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ زندہ ہے، ان سے مانگیں تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یہ جو زندہ ہے یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اگر یہ غیر اللہ ہے تو پھر بات ایک جیسی رکھنی چاہیے، پھر بات ایک جیسی رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا گڑبڑا جاتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی بات ہے۔ یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں یہ اسباب والی مدد کرتے ہیں، اور یہ جو فوت شدہ ہوتے ہیں ان کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں بھی آپ نے غلطی کر دی ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ جو فوت ہو جائے، قبر میں چلا جائے، کون سی حدیث میں ایسا لکھا ہے، کون سی آیت میں ایسا لکھا ہے کہ اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہ ما فوق الاسباب چلا جاتا ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ اپنی منطق ہے کہ ہم جو بندہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ اچھا بھلا ہے، جو قبر میں چلا گیا ہم نے سمجھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ الٹی منطق ہے۔ جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے، نبیوں ولیوں کا تو مقام بڑا ہی بلند ہے، جو بھی بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی حصیں تیز کر دی جاتی ہیں۔ حص سمجھتے ہیں؟ دیکھنا، سننا۔ مشکات شریف کی حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھیں، فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے؟ اتنی ہوتی ہے کہ اگر آواز دی جائے تو اندر نہیں جاتی، لیکن مردے کی حس اتنی تیز ہو جاتی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ قبر پر آنے والوں کی چپلوں کی آواز بھی اس مردے کو سنائی دیتی ہے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اس کا مطلب مرنے کے بعد اسباب ختم نہیں ہوتے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور اس غلط فہمی میں وہ اپنا پورا مسلک کی بنیادیں کھڑی کر کے بیٹھے ہیں۔ باتیں سمجھنی چاہیے، دین کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ خود نہ سمجھ آتی ہو تو کسی اچھے عالم دین کے شاگرد بن جانا چاہیے۔ اگر زندہ سے مدد لے سکتے ہیں تو فوت شدہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہیں۔ اس کو اور آسان سمجھ لیں، آپ زندہ ہیں، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، تو آپ اللہ کی مرضی کے بغیر میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ میری مدد کریں گے؟ نہیں۔ یہی کہنا پڑے گا کہ آپ نے جو میری مدد کی ہے اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ اللہ نے آپ کو مدد کی توفیق دی تو آپ نے میری مدد کر دی۔ اگر مالک توفیق نہ دیتا تو آپ کبھی بھی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تو زندہ لوگ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔
اللہ تو مرضی والا ہے نا، رب ہے نا، رب ہے۔ اگر وہ زندوں کو عطا کر سکتا ہے تو فوت شدگان کو دینے میں اسے کون روک سکتا؟ وہ زندوں کو اگر توفیق دے دیتا ہے، زندوں کو اگر طاقت دے دیتا ہے، تو اگر وہ مردوں کو دے دے، فوت شدہ لوگوں کو دے دے، تو اس میں حرج کی بات ہی کیا ہے؟ وہ مرضی والا ہے، جسے چاہے جو اختیار چاہے مرضی دے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ تو بڑا ہی سادہ ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کیوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صرف مسلک کا چورن ہے یہ، یعنی لڑائی کا بہانہ ہے، نہیں تو اس میں کسی کا اختلاف بنتا ہی نہیں، کسی کا اختلاف نہیں بنتا۔ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک نے دعائیں سکھائیں، اعینونی یا عباد اللہ، فرمایا جب کوئی بندہ کسی جنگل میں گم ہو جائے نا، راستہ بھٹک جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور پھر آواز دے، اعینونی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ نے قرآن میں کتنے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ بندہ سوال تو کرے، پوچھے تو صحیح نا، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے۔ کسی بھی غیر اللہ کو اگر اللہ کے برابر لایا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اس کا مطلب یہ کہ مدد مانگنے میں حرج نہیں، اس سے کوئی اللہ نہیں بن جاتا، جو غیر اللہ ہے وہ غیر اللہ رہے گا۔ تو اگر صبر سے مدد مانگنے میں کوئی غیر اللہ اللہ نہیں بنتا، تو اسی طرح اگر کوئی نبی پاک سے مدد مانگے گا، غوث پاک سے مدد مانگے گا، داتا علی حجویری سے مدد مانگے، خواجہ معین الدین سے مدد مانگے، تو یہ بھی کوئی اللہ نہیں بن جاتے، یہ اللہ کے بندے ہی رہتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہی رہتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، اگر عام دنیا دار لوگوں سے مدد مانگنے میں شرک نہیں ہوتا، تو پھر داتا خواجہ سے مدد مانگنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔